ملاقات میں آپ تمام کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی ملاقات MPJ کے صدر یعنی موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے ریاستی صدر جناب عبدالعزیز صاحب سے کروانے جا رہے ہیں۔ ویسے تو آپ اور آپ کی جو تنظیم ہے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے دو خصوصیات میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسے قیدی جو مجبور ہیں اور قانونی چارہ جوئی کرنے سے قاصر ہیں ان کی قانونی مدد کرتے ہیں۔ دوسرے فیملی کاؤنسلنگ سینٹرز بھی موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کی جانب سے چلائے جاتے ہیں۔ عبدالعزیز صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ بہترین سیاسی تجزیہ نگار بھی ہیں اور بہترین مقرر بھی ہیں۔ تو آئیے راست انہی سے بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال پر، اور جو انتخابات ابھی ریاستی حکومت اور ہندوستان کی سطح پہ پارلیمنٹ انتخابات ہوئے ہیں اس سلسلے میں آپ سے کچھ گوشت گزار کریں گے۔ میں اس موقع پر عزیز بھائی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ عزیز بھائی، انتخابات تو مکمل ہو چکے ہیں اور حکومت بھی جو ہے فارم ہو چکی ہے۔ عوام نے بڑا عجیب فیصلہ سنایا ہے، کسی بھی پارٹی کو جو ہے کوئی خاص اکثریت یا واضح اکثریت جو ہے حاصل نہیں ہوئی ہے۔ آپ ان سارے انتخابات کے عمل کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا جو ہے صورتحال ہوگی؟ بہرحال جہاں تک عوامی مینڈیٹ ہے اور بہرحال جس شکل کے اندر بھی آیا ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور ایک جمہوری ملک کے اندر تو یہ روایت رہی ہے کہ اگر انتخابات آپ کی مرضی کی علی رغم بھی ہو تو آپ کو اسے قبول کرنا چاہیے۔ تو جہاں تک اس کی گہرائی میں جانے کی بات ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے ذریعے خود ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو صورتحال انتخابات سے قبل خاص طور پر پرنٹ اور سوشل میڈیا کے اندر دانستہ طور پر پھیلائی گئی تھی، اس نے بہرحال اس ملک کے اندر ایک عجیب طرح کی تناؤ کی کیفیت کو پیدا کر دیا تھا، اور آخر وقت تک اس معاملے کے اندر عام طور پر عوام بھی پریشان تھے اور خواص بھی پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور کیا رنگ لائے گا۔ اور اس میں ایک پہلو ذہن میں ایک یہ تھا کہ جب اختیارات مرکوز ہو جاتے ہیں کسی پارٹی کے ہاتھوں میں تو پھر سمجھ جائیے کہ انصاف ہونے کی توقع بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو ہم کو یہ خدشہ ضرور رہا ہے کہ عوام کی رائے کے علی الرغم بھی فیصلے آ سکتے ہیں، جبکہ ان کے ہاتھوں کے اندر ایجنسیاں جو ہے کٹ پتلیوں کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ محض ایک گمان نہیں تھا، بلکہ سب کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ کل تک مجرم تھے ان کے ہاں پہنچ جاتے ہیں تو معصوم ہو جاتے ہیں۔ تو مجرم سے معصوم کا یہ سفر ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتا رہا۔ تو ہم اس انتخابات کو جو نتائج کے طور پر ہمارے سامنے آئے ہیں، میں کہتا ہوں میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ بہرحال عوام نے اقتدار پر رکھ کر بھی ایک طرح کے کرب کے اندر مبتلا کر دیا ہے، اور یہ کرب اقتدار سے محرومی سے کہیں زیادہ شدید ہے میرے نگاہ کے اندر۔ یہ ہے تجزیہ ہمارا اس آپ کے انتخابات کے نتائج پر۔ ابھی انتخابات میں جیسا کہ میں نے کہا کہ کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں آئی ہے۔ وہ دو بیساکھیوں پہ اس وقت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، ایک JDU نتیش کمار کی ہے اور دوسرے تلگو دیشم چندر بابو نائیڈو کی ہے۔ کیا ان کی صورتحال رہیں گی؟ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ واضح اکثریت نہیں ہے، لیکن یہ دونوں پارٹیاں جبکہ بہت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہیں اس کے سپورٹ میں، اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سارے پورٹ فولیوز یعنی جو اہم وزارتیں ہیں اس میں تو BJP سارے وزارتیں لے لی گئیں، اور آج ہی کی بات ہے کہ اسپیکر صاحب کا بھی انتخاب انہی کے مطابق ہوا ہے۔ آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے زین صاحب، میں آپ کے اس اہم ترین سوال کو پارلیمنٹ میں دیے گئے ہمارے وزیر داخلہ کے اس بیان کے ساتھ جوڑتا ہوں، اور شاید یہی بات
وزیر اعظم نے بھی 1 سے زائد مرتبہ کہی تھی جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. انہوں نے اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے ہوئے بات کہی تھی کہ تمہارا سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی جو وہ من سے کہہ رہے تھے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہی نہیں بلکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سارے لوگ ہیں. ظاہر ہے 50 60 70 سال کا یہ سفر ہے, تو یہ سفر جو ہے ایسا سفر تو نہیں ہے جس میں آدمی نے جو ہے اس کوئلے کی کان کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ نہ کالے کیے ہوں. تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کثافتیں رہی ہوں گی, کچھ کم کچھ زیادہ. تو ظاہر ہے اس کا سارا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے اور انہوں نے اس پورے ریکارڈ کو سیز کیا ہے یا سیل کیا ہے. اب اس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کس کی کمزور رگ کہاں پر موجود ہے اور اس کو دبانا اچھی طور پر جانتے ہیں. تو یہ دونوں شخصیتیں جو ان کا سپورٹ کر رہی ہیں اور پتہ نہیں کب تک کریں گی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ دونوں کے دونوں ان کی نگاہوں کے اندر مکمل طور پر آپ کے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اسکائننگ کے اندر ہے اور وہ کسی وقت بھی جو ہے ان کو کسی مسئلے کے اوپر الجھا سکتے ہیں. یہ بات خود بابو کو بھی معلوم ہے, بلکہ آپ یہ کہنا کہ دونوں بابوؤں کو بھی معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس سے لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ مگرمچھ سے لڑ نہیں سکتے تو اس سے دوستی کر لی جائے. صحیح بات ہے. پانی لے لیجیے. ٹھیک ہے لے. یہ تو رہی, اس کو کٹ کر لو. ٹھیک ہے. ہاں, یہ تو رہی مرکزی سطح کی کیفیت. کچھ دن پہلے ہی ہماری ریاست تلنگانہ میں بھی انتخابات ہوئے ہیں جس میں آپ کا بھی کردار بڑا زبردست رہا, فیصلوں کے سلسلے میں ہو یا پھر تائید کے سلسلے میں بھی ہو. بہت ہی اچھی نگاہوں سے عوام نے دیکھا ہے مسلم نمائندوں کے فیصلوں کو. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی حالت ہوئی تھی, کیا یہ خدشہ پہلے سے تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشنوں میں یہ اپنی ٹیلی بڑھا لے گی, یا پھر جو ہے یہ اتفاق ہے جو اپنے نمبرز جو ہے بی جے پی نے بڑھا لیے ہیں؟ اگر آپ کسی اور سیاسی جماعت کے بارے میں اگر آپ کہتے تو میں اسے شاید اتفاقات اور کسی اور محرکات کے اوپر رکھتا تھا, لیکن جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے بی جے پی کے جو محرکات ہیں وہ منصوبہ بند ہوتے ہیں, وہ اتفاقاً نہیں ہوتے کہ وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ قسم کی بات ہے. آپ کو دیکھیے اگر آپ کو اپنی دشمن بھی ہے کسی سیاسی سمجھیے کہ پس منظر کے ساتھ, تو لیکن اس کی اگر صلاحیتیں ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے گراس روٹ پر بلکہ گراؤنڈ روٹ پر بہت زیادہ کام کیا ہے اور انہیں پلس ریٹ کا جو اندازہ ہے وہ بہت اچھی طرح ہے کہ وہ کس طرح سے انتخابات لڑے جا سکتے ہیں, چاہے وہ بلدیاتی انتخابات سے لے کر جو ہے پارلیمانی انتخابات تک ایک بڑا ٹریک ریکارڈ ان کا موجود ہے. تو اس اعتبار سے یہاں کی صورتحال کے اندر بی جے پی کی جو حکمت عملی رہی ہے وہ بہت کیلکولیٹڈ رہی ہے. کیلکولیٹڈ کے سلسلے میں زعیم صاحب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے یہاں بیک وقت کئی محاذ نہیں کھولے. اچھا, کہ ایک چونک کی لڑائی لڑ رہی ہے, ادھر کانگریس بھی ہے اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, اور بی جے پی اپنی توانائیوں کو غیر ضروری کاموں کے اندر صرف نہیں کرتی, ڈیویٹ نہیں کرتی, وہ ٹارگیٹ کی کام کرتی ہے اور بعض چیزوں کو نظر انداز کر دیتی ہے جس سے کہ ہم بعد میں نمٹ لیں گے, جس وقت آئے گا ہم ان کا حساب کر دیں گے. تو یہ جو ہے ان کی حکمت عملی رہی اور بہت سارے سیاسی جو لوگ تجزیہ نگار اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی جے پی نے کیا کیا کھیل کھیلے ہیں سیاست کی بساط کے اوپر. اور اس اعتبار سے یہاں ان کا پوزیشن یہ تھا کہ اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے یہاں خاص طور پر تلنگانہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں زعیم صاحب, تو ان کے پیش نظر یہ نہیں تھا روا روی کے اندر کہ ہم سیدھے سیدھے جو ہے اقتدار تک پہنچ جائیں گے. انہوں نے مرحلہ وار اقتدار تک پہنچنے کی منصوبے بنائے ہیں. بہت پیشنس ہے بی جے پی کے پاس اور یہ چیز سیاسی جماعتوں کو سیکھنا چاہیے. ان کے پاس پیشنس ہے 25 سال تک صبر کرنے کا, 50 سال تک اگر اقتدار کی بات آتی ہے. تو انہوں نے کیا کہ پہلے آپ ایسا گراؤنڈ بنائیے
اور دوسری طرف یہ پیدا کیجئے کہ عوام کے اندر آپ کی مقبولیت کا گراف بڑھتا ہوا اس طرح جائے کہ لوگ آپ کو حکومت پر موجود کسی پارٹی کے مد مقابل دیکھنے کی بات کرنے لگے. اور جب یہ رجحان پیدا ہو جاتا ہے تو بی جے پی انکیشمنٹ کے ساتھ میدان کے اندر آ جاتی ہے اور اپنی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اپنی جماعت کے اندر ضم کر لینا اس کے لیے بائیں آپ کا کھیل. اسی سے ایک ریلیٹڈ جو ہے سوال تھا، وہ یہ کہ بی جے پی، میرا ذاتی تجزیہ بھی ہے، شاید اس سے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں مسلم آبادی بہت سائزیبل اور بہت اچھے انداز میں ہے، ان علاقوں پہ بی جے پی کی پکڑ مضبوط رہی ہے. جیسے ہم شمالی تلنگانہ کا اگر حساب لگائیں، عادل آباد ہو کہ نظام آباد ہو یا پھر محبوب نگر ہو یا سکندر آباد کی بھی سیٹ ہو، تو یہ سارے علاقوں پہ آپ غور کریں گے تو مسلمانوں کا ووٹ کافی بڑے تعداد میں رہتا ہے. پھر کیا وجہ بنی کہ یہاں پہ بی جے پی نے اپنا جو ہے پنجہ گاڑ دیا؟ رحیم صاحب، آپ کے سوال کے اندر ہی ایک جواب پوشیدہ ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مسلم اکثریتی علاقے یا وہ علاقے جہاں پر مسلمانوں کی خاصی تعداد موجود ہے، تو آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر تو بہرحال مسلمانوں کو غلبہ ہونا چاہیے، مسلمان اپنی پسند کے نمائندوں کو منتخب کر کر اسمبلی یا پارلیمنٹ میں بھیجنا چاہیے. یہ آپ کی ایک عمومی رائے ہے. لیکن دیکھیے میری تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی ہے. یہ وہ علاقے ہیں جو بہت زیادہ پسندیدہ ہیں بی جے پی کے لیے، اس لیے کہ جو علاقے اکثریتی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر، وہاں پر جو ہے ایک طرح کا کنفرنٹیشن پیدا کیا جاتا ہے، ایک طرح کا تناؤ پیدا کیا جاتا ہے. اور یہ جو تناؤ ہوتا ہے وہ عام طور پر بی جے پی کے لیے ایک انتہائی مرغوب غذا ہے. دا فیوریٹ ڈش فار دا بی جے پی ایز پر ایز مائی اوپینین از کنسرن. وہ آسانی کے ساتھ اس کو اب پولرائز کرتی ہے. خود اب میں سمجھتا ہوں ایک چھوٹی بات کہتے ہیں، نظام آباد ضلع ہے، تجارتی اعتبار سے، زراعت کے اعتبار سے اور اپنے تاریخی پس منظر کے اعتبار سے، خود اس کے نام نظام آباد کے اعتبار سے اس کی ایک حیثیت ہے. اب بتائیے آپ وہاں کے اوپر اس کا جو معاملہ رہا ہے، اسمبلی کے جب انتخابات ہوئے تب بھی بی جے پی جیت کر آئی، پارلیمنٹ کا انتخاب ہوا، اینٹی انکمبنسی کے 8 سال کے باوجود بھی تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ آدمی آتا ہے. تو سوال ہے، میں کریڈٹ دیتا ہوں وہاں کے مسلمانوں کو، اس لیے کہ اگر ان کی موجودگی در حقیقت ان کی موجودگی ایک طرح کا کنفرنٹیشن وہاں پیدا کرتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ لوگ جو ہے اپنا کارڈ کھیلتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر تمہارے لیے خطرہ ہوگا. ہمارا خوف دلا کر اقتدار تک پہنچنا یہ ان کے لیے بہت آسان سی بات ہے. اسی طریقے سے ریاستی تناظر میں اگر دیکھا جائے، چند مہینے پہلے تک بی آر ایس بڑے تاب کے ساتھ، بڑے آب و تاب کے ساتھ جو ہے اقتدار پہ رہی. 10 سال اس نے اس ریاست پہ حکومت کی، اور کوئی بھی اس بات سے ڈفر کرے لیکن جدوجہد علیحدگی میں، یعنی تلنگانہ کی موومنٹ میں بڑا کی رول اس نے ادا کیا تھا. 10 سال اس کو حکومت عوام نے دی. اس کا ان پارلیمنٹی انتخابات میں خاص طور پہ کردار بڑا مشکوک نظر آیا بہت سارے مقامات پہ، اور خبریں بھی آتی رہی. اسی طریقے سے اسد الدین اویسی صاحب نے بھی جو ہے ایک الزام دھر دیا کہ بی آر ایس نے جو ہے کھل کر بی جے پی کی جو ہے تائید کی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، جہاں تک میں بات اس اختتامی جملے سے کرتا ہوں کہ اگر ان کا وہ خیال ہے تو وہ خیال جو ہے حقائق پر مبنی ہے، کہ اس اعتبار سے کہ بی آر ایس نے اپنے ووٹ بینک کو بڑی آسانی کے ساتھ بی جے پی کے اندر جو ہے تنگ کیا ہے، بی جے پی کی طرف منتقل کیا ہے. یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ اوپن سیکریٹ ہے. خود آپ دیکھیے نظام آباد رولر کے اندر تقریباً 97,000 جس کو 97,000 ووٹ جو ہے وہ ڈی اروند کو ملے ہیں بی جے پی کو اس مقام کو، جبکہ وہاں جو کینڈیڈیٹ ہے وہ لوکل کینڈیڈیٹ ہے. باجر علی گولسن جو ہے لوکل کینڈیڈیٹ ہے ڈسپلی کے، اور وہ ان کا ایریا ہے آپ کا رولر ایریا. اس کے باوجود بھی ان کو وہاں پر اکثریت آتی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ یا تو نمبر 1 بی جے پی وقت سے پہلے میدان چھوڑ کے بی آر ایس وقت سے پہلے میدان چھوڑ چکی تھی. دوسری بات یہ کہ عوام کی نگاہوں سے ہٹ کر ان دونوں کے درمیان میں
بی جے پی اور بی آر ایس کے درمیان میں کوئی خفیہ مفاہمت کسی پر ہو چکی تھی، اس کے بعد کوئی اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں جس پر ہم آئندہ گفتگو کر سکیں. یا تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ سمجھ جائیے کہ لین دین کی باتیں عام طور پر الیکشنز کے اندر تو یہ چلتی ہے، لیکن یہ کہ اب یہ جو مقابلہ تھا وہاں پر وہ صرف اور صرف کانگریس اور بی جے پی کے درمیان میں تھا. بی آر ایس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی. یہ صرف معاملہ نظام آباد کا نہیں ہے، یہ معاملہ عادل آباد کا بھی ہے، یہ معاملہ ظہیر آباد کا بھی ہے، یہ معاملہ جو ہے آپ کے سمجھ جائیے کہ دیگر اور مقامات کا بھی ہے. جہاں جہاں سے یہ 8 کی تعداد آئی ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں محسوس ہوگا کہ پولرائزیشن وہاں پر بڑی شدت کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ کیفیت اگر مستقبل میں بھی رہی، چونکہ لوکل باڈیز کے انتخابات بھی آنے والے ہیں، چاہے وہ جے ایچ ایم سی کے ہوں یا پھر مختلف مقامات پہ، اگر بی آر ایس کا رویہ اسی طریقے سے رہا تو کیا اس کی اپنی ناکامی یا پھر جو ہے اس کی اپنی جو ہے بالکل زمین سے ختم ہونے والی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیے یہ بات تو طے ہے. آپ یہ سمجھ جائیے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت راتوں رات اقتدار سے محروم نہیں ہوتی. اس کے آثار کسی نہ کسی اعتبار سے، جیسے صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کاذب کے آثار نظر آتے ہیں. دیکھنے والی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ اب کچھ گھنٹوں کے بعد سورج نکلنے والا. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ امیڈیٹ سورج طلوع ہو جاتا ہے. سورج نکلنے سے پہلے آثار، سورج کے غروب ہونے سے پہلے بھی آثار ہو جاتے ہیں. نگاہیں محسوس کر لیتی ہیں کہ اب سورج غروب ہونے والا. یہی کچھ کیفیت سیاسی جماعتوں کی ہے کہ وہ ایک مرحلے کے اوپر اعلان کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں کہ اب یہ ڈوبنے والا ہے سورج. اب میں آپ کو کہتا ہوں، کیٹیگوریکل بتاتا ہوں، سب سے فاش غلطی جو رہی ہے اس پورے 10 سالہ اقتدار کے دوران میں کے سی آر کی، یا پھر جسے آپ بی آر ایس کہہ لیں، ٹی آر ایس کی، وہ در حقیقت اختیارات کو مرکوز کرنے کی جو بات تھی، ایک سنگل ہینڈ ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر آپ اختیارات کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی بات تھی. آپ نے ٹوٹلی سینٹرلائز کر دیا. یہ بڑی فاش غلطی تھی. ابتدائی دنوں کے اندر تو عوام یہ برداشت کرتے رہے، لیکن رفتہ رفتہ آپ کے خلاف ایک طرح کی ناپسندیدگی کی بات عوام کے اندر جڑ پکڑ رہی تھی اور آپ اس کو ریڈ نہیں کر سکے. یہ پہلی بات. دوسری بات، بیشتر مقامات پر آپ نے اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو خرید کرنے کی کوشش کی اور بہت اہم عہدے دیے آپ نے. اگر وہ نہ بھی دیتے تو صرف آپ کے ساتھ وابستگی کی بنیاد کے اوپر آپ کی بیٹی، آپ کے بیٹے اور آپ کے خاندان کے کسی فرد کو وہ مقام مل جاتا جو کابینہ وزیر سے کہیں زیادہ اہم ہوتا. لیکن آپ اس کے لیے صبر نہیں کر سکے. آپ نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے درمیان میں لوگوں کرنا، اس سے بھی تھوڑی سی عوام کے اندر بے چینی پیدا ہوئی اور اپوزیشن جماعتیں جو ہے اس کا استحصال کرنے لگی کہ یہ جو ہے آپ کی جو ہے جس طرح جاتی واد ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ آپ کے خاندانی حکومت ہے، یہ لیگیسی ہے جس کے اندر 3 چہرے ہوتے ہیں یا 4 چہرے ہوتے ہیں اور یہی لوگ حکومت کرنے والے ہوتے ہیں. اور انہوں نے عوام کو ایک نیریٹو دیا تھا. میں بہت ہی صاف کرنا چاہتا ہوں، وہ نیریٹو یہ ہے کہ 4 لوگ ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، باقی سارے کے سارے غلام. اچھا. جس کے اندر ایم ایل اے بھی شامل ہے اور ایم پیز بھی شامل ہے. اب ظاہر ہے یہ چیز ایک دن کے اندر نہیں ہوتی. لوگ رفتہ جب آپ اقتدار پر ہوتے ہیں تو لوگ زبان نہیں کھولتے. میری بات ناظرین تک پہنچنی چاہیے. لیکن جب آپ اقتدار سے بے دخل ہو جاتے ہیں تو لوگ زبان ہی نہیں ہر چیز کھولنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے خلاف بات ہونی شروع ہو جاتی ہے، جس کے اثرات آپ کو نظر آ رہے ہیں. وہ سارے سہارے جو آپ نے بنائے تھے ایک ایک کر کر آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور آپ اکا اور تنہا ہو رہے. اور یہ معاملہ، اس کے لیے اگر آپ کو بلیم کرنا ہے تو میں صاف کہتا ہوں، یو ہیو ٹو بلیم یور سیلف. یہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آپ نے کی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کانگریس کی کمر توڑ کر ایک بڑی تعداد کو، جبکہ آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی 100 کو پار کرنے کی، آپ اچھی خاصی اکثریت کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کانگریس کو کیفر کردار تک پہنچانے کی جو کوشش کی تھی، وہ سزا آپ کو بہرحال مل رہی ہے کہ آپ نے جیسا کیا تھا وہ ویسا ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ تو موجودہ صورتحال رہی ہے، لیکن اب
چونکہ حکومتیں سب جگہ قائم ہوئی ہیں، کیا خاص طور پہ مسلم امت کو کیا رویہ یا پھر کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مستقبل میں، تاکہ یہ چیزیں جو ہے اپنے حساب سے چلتی رہیں اور جمہوری اقدار برقرار رہیں؟ زعیم صاحب، آپ سے اس گفتگو کے موقع پر میں بہت ہی سمجھ جائیے کہ اعتماد اور شعور کے ساتھ اور بہت سمجھیے خوشدلی کے ساتھ ایک بات ناظرین تک بھی اور آپ تک بھی شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں، پہنچانا بھی چاہتا ہوں۔ مجھے اس انتخابات کے اندر، اس کے نتائج کے اندر جو کچھ رول مسلمانوں کا رہا ہے وہ ایک انتہائی باشعور سمجھیے گروہ کا رہا ہے، اور میں آپ کو ایک اور بات کہوں، وہ گروہ جو سیاسی سرپرستی سے محروم تھا، جس کے اندر قیادت کا خلا پایا جاتا ہو اور جس کی جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ اپنے زمین کو چھوڑ چکی ہو، وہ قوم آج بھی اپنے طور پر پیروں پر کھڑی۔ آپ پوچھئے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے قیادت کی عدم موجودگی کے باوجود بھی جو فیصلے کیے ہیں وہ شاید قیادت کی موجودگی میں بھی نہیں کیے جا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ کو کیا میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ مسلمانوں نے رد عمل کی سیاست کو رد کر دیا، کوئی ریاکٹ نہیں، یہ واضح تھی کہ مسلمانوں کے ووٹوں کو تقسیم کیا جائے، بہن جی کو مسترد کر مکمل طور پر یو پی سے صفایا ہوگا، اور ایک پیرلل لیڈرشپ نگینہ سے ابھر کر آپ کو سنسد تک آ گئی ہے، اور جو وہ کوئی اور نہیں ہے چندر شیکھر آزاد جو دلتوں کو نمائندگی کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور میں ایک بار پھر ملت سے پرامید ہوں کہ ان کے فیصلے جو ہے آئندہ کے مورخ بڑی سیاسی بیداری اور سیاسی شعور کے ساتھ درج کرے گا۔ تو